آن کا سودا نہیں ہوتا، کسی بھی حال ہمیں کیا حال ہوتا ہمارا اس زمانے میں، نہ جانے کیا حال ہوتا ہمارا اس زمانے میں۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور اگر سرکار کا ذریع قدم یہی نہیں ہوتا، مدینہ یثرب ہی رہتا، طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ یثرب ہی رہتا، طیبہ نہیں ہوتا۔ آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کریں، اٹھائیے دونوں ہاتھوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہر ہندوستان، شہر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العلي العظيم۔ بخدا خدا سے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں، بخدا خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں، وہ بشر ہے دین سے بے خبر جو رہے نبی میں گمان۔ اسے ڈھونڈے کوئی، اسے ڈھونڈے کیوں کوئی در بدر، وہ ہے جان سے بھی قریب، اسے ڈھونڈے کیوں کوئی در بدر، وہ ہے جان سے بھی قریب تر، وہ عیاں بھی ہے، وہ نہاں بھی ہے، وہ چنی بھی ہے، وہ چنا بھی ہے۔ ذہن میں رکھیے، اصل میں ہم آج حقیقت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ کسی بھی چیز کا تعارف دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک نسب سے اور ایک حسب سے۔ نسب باپ دادا سے بنتا ہے، خاندانوں سے بنتا ہے، حسب کردار سے بنتا ہے، عمل سے بنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جس کا نسب اونچا ہو اس کا حسب بھی اونچا ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا نسب اونچا ہو اس کا حسب بھی اونچا ہو، ہاں یہ اس کا کرم ہے کہ دونوں کو جمع کر دے، جیسے حسنین کریمین، نسب اتنا اونچا کہ نانا امام الانبیاء، باپ مولائے کائنات، ماں جنتی عورتوں کی سردار، خود جنتی جوانوں کے سردار، یہ بہت کم ہے۔ اور بعض مرتبہ ذہن میں رکھیے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ جس کا نسب اونچا ہے حسب بھی اونچا ہو۔ قرآن گواہ ہے، نسب اتنا اونچا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے، کنان،
اور حسب اتنا نیچا کہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی۔ لیکن بعض حسب کے ذریعے کتنی بلندی پہ پہنچ جائے، نسب کسی کو پتہ بھی نہیں، کہاں کے رہنے والے کوئی نہیں جانتا بھی نہیں، گاؤں کا بھی نام یاد نہیں، خاندان کا نام یاد نہیں، اور حسب اتنا اونچا کہ بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں آگے دیکھا۔ نبی فرمائے معراج کی رات حسب اتنا اونچا اور نسب کسی کو باپ کا بھی نام یاد نہیں۔ اب کوئی کہے تو وہ تو مسلم ہے، آواز کیا بھائی، کیا بات ہے؟ اب آج کل تو ہمارے آقا تھے، ایکو بند کرو، ایکو بالکل بند کرو، آواز سنو۔ کل تو میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کہا نہ، محروم نہیں رکھا ہے، ان کا کلام خدا کا کلام آج بھی موجود ہے۔ اگر تمہیں اپنا کردار سدھارنا ہے تو قرآن و حدیث آج بھی موجود ہے۔ یہ محبت کے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا جھوٹے، میرے آقا نے، یاد رکھو، آج ہم کرامتوں میں پڑے ہیں، معجزات میں پڑے ہیں۔ میرے آقا نے معجزات اپنوں کے لیے نہیں دکھائے، بے ایمانوں کے لیے دکھائے۔ کرامت بھی غیروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ میں کہوں غوث پاک نے مرغی کو زندہ کر دیا، تمہیں کیا ملا بتاؤ؟ میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہم تو اپنے آقا کو مختار مانتے رہیں گے۔ جنہوں نے انکار کیا تھا تو ان کو دکھایا، یہ ابو بکر کے لیے نہیں ہوا تھا چاند کے ٹکڑے، ابو جہل کے، انکار ابو جہل نے کیا تھا، تو آج یاد رکھیے ہمیں جو اصل ضرورت ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا ہم سے؟ علیکم سنتی، تم پر میرا طریقہ لازم ہے، وہ تمہاری زندگی سدھرے گی میری سنتوں کو اپنا کر۔ یہ افسوس ہو گیا ہے کہ ہم صرف فضائل بیان کرتے چلے جائیں۔ آپ بھی خوش، ایک ہاتھ اٹھا کے نعرے لگانے میں آپ کو جنتی کر دوں، نہ میرا بھلا ہوگا نہ تمہارا، دونوں کا بیڑا غرق۔ افسوس ہوتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، سادات موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سینکڑوں بار میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، لیکن وہ کہتے ہیں ایک پرندے کو دیکھ کر، کاش میں یہ پرندہ ہوتا جو چگ رہا ہے، زندگی پوری کرے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی حساب نہیں، میں کیسے حساب دوں گا؟ پوری زندگی جنہوں نے نبی کی غلامی میں گزاری ہو، جو یار غار مصطفیٰ ہو، جو آج بھی مزار میں مصطفیٰ کے آرام کر رہے، وہ مزار جس کو دیکھ لے تو شفاعت واجب ہو جائے، وہ خوف کے مارے کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ اور ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، اور تو نے اتنا عمل کیا ہم سا کر لیا۔ اور اگر نبی کی نسبت اتنی ہی ہے تو صحابہ کو یہ نسبت معلوم نہیں تھی؟ شراب پیتے رہو، جوا کھیلتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، اور صرف نبی کی نسبت سے تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ۔ آج ہمیں ان جلسوں میں سے صرف واہ کے علاوہ جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے نہیں بتایا۔ مولا کائنات جن کی تعریف ہے رکوع اور سجدہ کرنے والے، قرآن میں ان کا بیان، محمد رسول اللہ والذین معه ابو بکر اشداء الکفر عمر رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعا سجدا۔ یہ مولا علی کی شان ہے، کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے، اور وہ کہتے ہیں مولا کما حقہم، میں تیری عبادت نہ کر سکتا۔ پوری زندگی
مولا میں کما حق ہوں، اور جن کی تعریف قرآن میں راکع اور ساجد کے طور پہ ہو، وہ خوف خدا میں اتنا ڈرے، اور ہم جہاں کردار ہماری نیکیاں 1% بھی نہیں، اور ہم خوف خدا کے کچھ بھی نہیں، جہنم کا مذاق بنا لیں ہم، تو اصل نسبت ہم نے سمجھی۔ وہ ایک ہی چیز ہے کہ آج جس کو جو مقام ملا ہے، جو ملے گا، وہ نبی کی نسبت، ان کی سچی غلامی ہے۔ اور میرے آقا نے صاف فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ صرف نعرے نہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانا، یہ ہے نبی کی غلامی کا سنت۔ دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، لا یکون احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو۔ ایک طرف طبیعت ہے، ایک طرف شریعت ہے۔ شادی کے موقع پر طبیعت چل رہی ہے، شریعت نہیں چل رہی، رسمیں چل رہی ہیں، حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور جب شادی، تو ہے کون؟ جب فاطمہ الزہرا کی شادی ہو، مولا کائنات کی شادی ہو، تو تمہارا بیٹا مولا علی سے بڑھ کر ہے، تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر ہے، اور جو کائنات کے مالک و مختار ہے وہ تو سادگی سے شادی کریں، اور ہمارے پاس پلے کچھ نہیں، اور ہم جو ہے وہ شانیں بڑھا رہے ہیں جس میں وہ حدیثات نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نکاح مسجدوں میں کرو۔ غیبدہ نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے غلام جو ہے واٹکا لیں گے اور 1 لاکھ میں شادی ہال بک کریں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر نکاح کو سمجھ لو نا اسلامی نکاح، اور تم نے سب نے وہی انداز، تو کوئی بوجھ نہیں ہماری۔ برات کی میرے آقا فرماتے، نکاح ہلکا کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ سب سے بہتر شادی جو کم خرچے میں کی جائے، لڑکی والے پہ تو کوئی بوجھ نہیں ہے شریعت میں، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہ نہیں علماء جانتے، آپ بھی جانتے ہو، برات کون لے جائے گا؟ لڑکا والا۔ اس کا خرچہ کون دے گا؟ لڑکا والا۔ کہاں جائے گی برات اسلامی اصول پر؟ مسجد میں۔ کوئی کرایہ اس کا؟ اب نکاح پڑھانے کا والے کا خرچہ کون دے گا؟ لڑکے والا۔ ذہن میں رکھنا میری بات۔ مہر کس پہ ہے؟ لڑکے والے پر۔ مہر بھی لڑکے والے پر، نکاح پڑھانے والا خرچہ بھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نکاح کے وقت کی دعوت کس کے اوپر ہے؟ جھوٹا ہے جو لڑکی والے کو۔ نکاح کے وقت کی دعوت بھی لڑکے والے پر ہے۔ نکاح کے وقت جو چھوارے تقسیم کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہی تو نکاح کی دعوت۔ بھئی یہ علماء بیٹھے ہیں مسجد میں، میرے آقا نکاح پڑھایا، چھوارے تقسیم ہوئے، دعوت ہو گئی، میرے آقا نے کوئی دعوت نہیں۔ یہ نہیں میں عوام میں بول رہا ہوں، یہ علماء موجود ہیں۔ کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے میرے آقا نے کسی بیٹی کی شادی پر دعوت کی ہو، یا کوئی حدیث بتا دو جب تم لڑکی کی شادی کرو دعوت کرو۔ اس لیے کہ وہ خوشی کا موقع نہیں ہے، وہاں دل ٹوٹ رہا ہے، وہاں گھر میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہاں لڑکے پر جو ہے ولیمہ بھی رکھا، ولیمہ کر چاہے بکری سے۔ لڑکے والے پر دعوت رکھی ہے، تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے، تیرے گھر میں روشنی ہو رہی ہے، تیرے گھر میں جوڑا بن رہا ہے، تو لڑکے والے کی خوشی ہے تو اس کو حکم دیا ولیمہ کر، یہ حدیث ہے، چاہے ایک بکری سے کر۔ میرے آقا نے خود بھی ولیمہ کیا اور حکم دیا، لیکن لڑکیوں کی شادی پر میں حرام ناجائز نہیں کروں، فتویٰ مت لگا دیتا، لیکن سنت نہیں۔ سنت یہی ہے کہ سادگی سے، کیوں کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، میرے آقا نے ان کو بچایا ہے۔ اور یہ آج بھی لڑکیاں بوجھ بن رہی ہیں، اگر اسلامی شادی پیدا ہو جائے۔ پھر آپ بتاؤ
آپ سے میں پوچھتا ہوں، نکاح کے وقت قاضی کلمہ پڑھوا کے آپ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سب نے نکاح پڑھے ہیں تم نے؟ میں نے فلاں کی لڑکی، قاضی کہہ رہا ہے فلاں کی لڑکی 32 تولہ مہر کے بدلے ماں نان و نفقہ کے تمہارے نکاح میں دیا۔ وہ کہتا میں نے قبول کیا۔ او خدا کے بندے شرم کر، پہلے سمجھ تو لیتا ماں نان نفقہ کیا ہے۔ 32 تولہ مہر آپ پہ واجب ہو گیا نا، لیکن ماں نان نفقہ آج کے بعد کھانا، کپڑا، علاج، مکان میں دوں گا، اب سونے کا انتظام میں کروں گا، اگر بیمار ہوگی تو علاج میں کراؤں گا، یہاں تک کہ انتقال ہوا تو کفن بھی میں دوں گا۔ اب تندرست ہے تو ہمارے گھر، بیمار ہو جائے تو باپ کے گھر۔ وہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ کلمہ پڑھ کے تو نے وعدہ کیا تھا آج کے بعد نان و نفقے کا ذمہ دار میں ہوں، تو جب وعدہ کیا ہے تو بیڈ وہ لے کر آئے گی تم تو سوئے گا، ہیرو ہونڈا وہ لے کر آئے گی تم تو سوار ہوگا۔ وہ 10 روپیہ تجھ سے مانگے تو وہ مانگتا ہے، وہ جو ہیرو ہونڈا مانگ رہا وہ تیرا داماد ہے۔ کہاں رہے گا اسلام ہمارا؟ بھائی میں یہ کوئی الگ سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب کے سب تم قبول کر دو کہ اتنے مہر کے بدلے اور زندگی بھر کا خرچہ، سارا خرچہ اس کے ساتھ قبول کیا، ماں نان و نفقے کے لڑکی کو قبول کیا۔ پھر ادھر امید کہاں سے، جہیز کی امید کیوں لگا رہا تھا؟ اور اتنی سادگی سے اگر شادی ہو تو لڑکی بوجھ پڑیں گے؟ پھر لڑکیوں کے پیدا ہونے پر چہرے بگڑیں گے؟ لڑکی رحمت ہے، 8 پہر رحمت ہے۔ لڑکی پرورش پر میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اصل ہمیں اپنے آقا کی زندگی کو اپنانا ہے ہر موڑ پر۔ جب تک ہماری طبیعتیں شریعت کے تابع نہیں ہوں گی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں نہیں کروں، میرے آقا فرماتا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار بن سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہیں کرے گا مسلمان مومن نہیں ہے، کامل۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، وہ خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں، وہ بشر ہے دی سے بے خبر جو رہے نبی میں گما نہیں، اسے ڈھونڈے کیوں کوئی در بدر۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے بھی قریب ہے نبی ہماری۔ جی یہ تو بے ایمان ہے جو کہتے حضور ہے مانتے دور ہے۔ علامہ مشتاق احمد نظامی کہتے ہیں کتنا بے ایمان ہے، وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا کہتا ہے حضور، وہ کہتا ہے حاضر نہیں۔ ابے یا تو حضور کہنا چھوڑ یا دور ماننا چھوڑ۔ جو حضور ہے وہ دور نہیں، اور جو دور ہے وہ اہل سنت کہتا بھی حضور ہے مانتا بھی حضور ہے۔ تو اسے ڈھونڈے کیوں کوئی در بدر، وہ ہے جان سے بھی قریب تر، وہ عیاں بھی ہے وہ نہاں بھی ہے، وہ چنی بھی ہے وہ چنا بھی ہے۔ تجھے چھوڑ کوئی کہاں رہے، تیرا ملک چھوڑ کہاں بسے، تو حبیب رب تیری ملک سب، جہاں تو نہ ہو کوئی جا نہیں۔ تو حبیب رب تیری ملک سب، جہاں تو نہ ہو کوئی جا نہیں۔ اور یا رسول اللہ تیری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے نو کا عدد بنا، جو اسے مٹائے وہ خود مٹے، وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں۔ اگر اس کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں چاہیے۔ سب سے بڑا عدد کون سا ہے بھیا؟ ارے گنتی نہیں آتی، سب سے بڑا عدد کون سا ہے؟ یہ 9 ہے، 9
नौ ही है सबसे बड़ा अदद, बाकी तो रिपीट होते अदद नौ। तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने बड़े पते की बात की, या रसूलल्लाह तेरी जात में जो फना हुआ वो फना से नौ का अदद बना। अब उसकी शान क्या है? जो उसे मिटाए वो खुद मिटे, वो है बाकी उसको फना नहीं। राजा था यहाँ का, आने वाला नबी की शान में फना हो चुका था, जिसको लोग मोइनुद्दीन कहते हैं। तो टकराने वाला खत्म हो गया। ख्वाजा कल भी थे और आज भी है। जहां बैठने को जगह नहीं थी और उनके रजवाड़े थे, आज उनके गुलामों के करोड़ों के बंगले हैं। और दुनिया कह रही है कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरे ख्वाजा है। आज जहां वक्त का प्रधानमंत्री भी जब जाता है तो उनके गुलामों की शान ये, इधर जूते उतारो, यार रुमाल रखो, यहाँ के यूं चलो चलो। अब बताइए, जिनके गुलामों की शान ये है कि प्रधानमंत्री पे हुक्म चला चला, तो तेरी शान, तेरी जात में जो फना हुआ वो फना से नौ का अदद बना। जो उसे मिटाए वो खुद मिटे, वो है बाकी उसको फना नहीं। थोड़ी सी झलक इसकी दिखा तो मैं आपको पता चल जाए। अपने वक्त के बड़े बड़े महबूब इलाही और बादशाह कहता है जल्दी मेरी दिल्ली छोड़ दे, आ रहा हूं, खत्म कर दूंगा। जबान से निकला हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली में आया, आकर है नहीं दिल्ली के अंदर आकर महल में आराम कर, अब आ रहा हूं, अब तो दिल्ली में आ चुका हूं। हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली, रात ही में तूफान आया, मकान गिरा, खत्म हो गया। उसी वक्त से अपना बेगाना सब कहते अरे ऐसा कर दो, दिल्ली दूर है। एक वली की जबान से निकल गया तो हुनूस दिल्ली, तो दिल्ली दूर ही रही ना। तो मिटाने वाला तो मिट गया। महबूब इलाही कल भी थे और आज भी है। नौ को समझो पहले। आप में से सब पढ़े लिखे लोग हैं, जरा दो का पहाड़ा पढ़ो तो, दो एकम, दो दूनी, दो बचा कहीं, दो तिया छह। कोई भी पहाड़ा पढ़ लो, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन नौ ये बाकी है, इसको मिटाने वाला मिट जाता है, ये बाकी है। नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, एक 8, नौ तिया 27, दो और 7 9, नौ चौक 36, 3 और 6 9, नौ पंजे 45, 4 और 5 9, नौ छक्के 54, 5 और 4 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 नाम 81, 8 और 1 9, 9 ढाई 90, 0 हटाओ 9। या रसूलल्लाह तेरी जात में जो फना हुआ वो फना से नौ का आदत बना। जो उसे मिटाए वो खुद मिटे, वो है बाकी उनको फना नहीं। ये अल्लाह वाले जिन दोस्त कर रहे ये फना होने के बाद नौ के आदत बन गए थे। अच्छे ये सब अहले इल्म है, इतना तो इतना बताओ नौ के नीचे कितने अदद हैं? अरे नौ के नीचे कितनी गिनती है वो पूछ रहा हूँ। इनमें भी नौ मौजूद है क्या? जी है, 4 मर्तबा है, 4 9 मौजूद है इसमें भी। 9 के नीचे भी कितनी नौ है? 4। देखिए एक ऊपर से लो, एक नीचे से लो, 1 और 8, 8 के नीचे कितना बच गया? और 1 के ऊपर 2, 7 और 2 7 के नीचे कितना बचा? और 2 के ऊपर 3, 3 और 6 बच गए 2,
4 اور 9 4 اور 5 یا رسول اللہ تیری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے 9 کا عدد بنا، جو اسے مٹائے وہ خود مٹے، وہ باقی اس کو فنا نہیں۔ تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک نہ سبق یاد رکھو کہ نبی کی ذات میں فنا ہونا۔ ایک بات درشی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں ایک بہت ضروری سبق یہ اور بھی ہے، ہمارے نوجوان آج کل اندھے ہو رہے ہیں، موبائل میں گم ہیں، اور وہ ہر بات لے کر اس کو شیئر کر دو، اس کو شیئر کر دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کا واسطہ دے کر، کوئی تمہاری بہن یا بیٹی کی غلط خبر بنا کر یا غلط تصویر بنا کر اور تمہارے پاس پہنچا دے، کیا کرو گے تم؟ اس کو آگے پھیلاؤ گے کہ ختم کرو گے؟ ارے بولو بھائی، کسی کو پتا ہوگی بھی نہیں، ڈیلیٹ کرو گے اور نبی کی توہین کو عام کرو۔ ایک کمینی عورت قرآن پہ پیر رکھ کے فوٹو کھینچتی ہے ایک جگہ، اور ہم اس کو 1000 جگہ پھیلا رہے ہیں۔ اب بتاؤ مجرم کون؟ اس نے ایک جگہ پیر رکھ کے رہنی، اب اس کو پھیلانے والے کون ہیں؟ قسم دے دے کر او خدا کے بندے تو بتا تو صحیح، پھیلا کس کو رہا ہے؟ نبی کی گستاخی اس نے کر کے ایک جگہ، ہم اس کو قسم دے دے کے پھیلا رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ متفق ہونا ہو یا آپ کی بات، آج کا دور ایک خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ دشمن کی چال ہے کہ کچھ کتے وہ چھوڑ دے اور وہ بھونکے، اور جب وہ بکواس کریں تو ہم غصے میں آ کر میدان میں آ جائیں، سڑکوں پر، اور جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو مقابلہ پولیس سے ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں مت رکھو، جب تم بھیڑ اکٹھی کرو گے سب کو جانو گے کون سے قبیلے کا کس کا ہے، اسی میں کچھ انہی کے گنڈے کرتا پاجامہ پہن کر ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ جو ہے غلط نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد کے نعرے وہ لگائیں گے، پتھر وہ پھینکیں گے، بدنام کون ہوگا؟ اور پتھر وہ پھینکیں گے، گولیاں کون کھائیں گے؟ پھر یہ جیل میں جائیں گے، سب کچھ جائیں گے، تو جو انہوں نے بکواس کی وہ تو چھپ گئی، اور ہماری یہ کانڈ اجاگر ہو گیا۔ اس سے فائدہ کس کا ہوا؟ انہیں ہمیں نہیں کرنا یہ حرکت۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنے عدالتوں کی کارروائی کریں، یہ بڑوں کا کام ہے، عوام کو نہیں آنا ہے، اور وہ بھی سڑکوں پہ نہیں آنا ہے، ہمیں تھانے میں FIR کرانا قانون کے مطابق، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ عدالتوں تک پہنچے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور ہم اس بدتمیزی پھر کیا ہوگا؟ سید صاحب آپ ہمارے بچوں کو لے کے اب چھڑواؤ کیوں نہیں؟ بدنامی پھر ان بڑوں کی ہوگی اور متنفر ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے۔ بولو قرآن تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تو حضور کے زمانے میں گستاخی نہیں ہوئی تھی؟ ارے بولو بھائی، تو قرآن نے کیا انداز دیا؟ سنو، ایک بے ایمان آ کے کہتا ہے انک لمجنون، آپ تو پاگل ہے۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے، نون یہ حروف مقطعات ہے، اللہ جانے اس کا نبی جانے اس کے معنی، والقلم وما یشترون، محبوب قلم کی قسم اور جو لکھا گیا لوح محفوظ میں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو اپنی رب کی نعمتوں کے صدقے میں مجنون ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟
ٹینشن سے آدمی پاگل ہوتا ہے، غریبی سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ محبوب تیری شان تو یہ ہے، خالق کل نے، بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ محبوب تیرا تو اشارہ چل جائے تو چاند کلیجہ چیر دے، تیرا اشارہ ہو جائے تو سورج واپس لوٹ جائے، تیرا حکم ہو جائے تو درخت چل کے آئے۔ محبوب تو کہے تو زمین کلیجہ چیر کے سوراخا کو پکڑ لے۔ محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے کہے کہ محبوب تو چاہے تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر تیرے ساتھ ساتھ گھوما کرے مگر، اور جس میں نعمتیں اتنی ہیں تو اس نے برائی کی، رب نے کیا کی سے یہ سب تعریف اوصاف بڑا اور کیا فرمایا، انک لعدل غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ نبی کی تعریف، کیا مطلب، جب دشمن گستاخی کرے مسلمان بیدار ہو جاؤ، اب گلی گلی جلسہ کرو، نبی کی محفلیں سجاؤ، وہ دشمن بے موت مر جائے گا۔ ارے ہم نے نہیں کیا چھیڑا، یہ تو نبی کی سیرت کے جلسے جلا رہے، میلاد کے جلسے بنا رہے، یہ تو نبی کی خوبیاں اجاگر کر رہے، تو ان کا مقصد فیل ہو گیا یہ ہمیں۔ اور پھر قرآن نے کیا اعلان کیا، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ محبوب تو بھی دیکھ لے گا کہ تیرا گستاخ کبھی بچا ہے نہ بچے گا، اور وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ گستاخی کر کے تمہارا حال کیا ہوا۔ جتنوں نے گستاخی کی جنگ بدر میں 70 چن چن کے مارے گئے۔ اور میں ایک بہت صاف تمہیں بتاتا ہوں، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ہمارے آقا کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب تبت یدا اس کی مذمت میں نازل ہوئی تو انہوں نے کہا نبی کے بیٹیوں کو طلاق۔ ایک نے ادب سے طلاق دی، ایک نے گستاخی کی۔ میرے آقا کے لبہائے مبارک ہلے، کہا اللہ ایسا اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے، بے ایمان مانتا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے کہ اب اس کو بچانا بہت مشکل، اس کی حفاظت کرنا۔ قافلہ جا رہا تھا، قافلے ایک جگہ رکا، اور جب رکا تو انہوں نے سارا سامان بیچ میں اکٹھا کیا، اور سامان پر ابو لہب کے اس لڑکے کو لٹایا، اور چاروں طرف سب لیٹ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، رات میں ایک شیر آتا ہے، سب کے منہ سونگتا ہے، سب کافر تھے نا لیکن سب برابر نہیں، سب سونگا، اور اچانک گستاخ جو تھا چھلانگ لگاتا ہے، بخاری سیرت مصطفیٰ میں چھلانگ لگا کر اوپر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ جاتا ہے۔ پتا چلا گستاخ نبی نہ بچا ہے نہ کبھی۔ اچھا، ایک مجھ سے زیادہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوں گے، جس نے کارٹون بنائے تھے میرے آقا کے، اس تک کوئی پہنچ پایا؟ کینیڈا نہیں، لیکن بچا آج بھی وائرل ہے، گھر میں تھا، پہرے لگے ہوئے تھے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ رب کے غضب کی آگ کیسی پڑی کہ آج بھی پورا جلا ہوا، ہڈیوں کا کالا کس، ہڈیاں بھی کالی، پورا جلا ہوا خاکہ ساری دنیا کے سامنے۔ اب اسے نہ نکالتے، یہ بھی تو رب کی مہار ہی ہے کہ سب کے سامنے بتا دیا، او گستاخ تیرے تک کوئی پہنچے نہ پہنچے، رب کی غضب کی آگ تو پہنچے گی۔ آگ میں جلا، اب کیسے جلا، سرکٹ سے جلا، کس سے جلا، خدا جانے، لیکن آج بھی سب کے سامنے عبرت کے لیے موجود ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، محبوب آپ بھی دیکھو گے۔ قیامت کی بات نہیں ہے، جہنم کی بات نہیں ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ برا کرو گے نا تو جہنم میں سزا ملے گی جیتے جی۔ اگر کسی کا مذاق بنایا ہے تو تمہارا مذاق بنے گا۔
اور وہ جس کی تم نے ذلت کی ہے اس کے سامنے تمہاری ذلت ہوگی. یہ دنیا کا معاملہ ہے. اب آگے چلو، حالانکہ بڑی لمبی بات ہے، پھر 10 عیب بھی اس کے گنائے. اور قرآن نے یہ پیغام دے دیا اگر گستاخ نبی کی تحقیق کرو گے تو وہ حلالی ہوگا ہی نہیں. قرآن نے 10واں جو عیب گنا، انکا زنیم، یہ حرام زادہ ہے. میرے آقا کے صاحبزادے کے انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا ان کا تو نام و نشان مٹ گیا. اب اللہ کی شان دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمایا. یہاں بھی حکومت آپ کی، وہاں بھی حکومت آپ کی. آپ کا بیٹا اس گھر میں رہے یا اس گھر میں رہے. علم کی کثرت، ادب کی کثرت. دوسری ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، اے محبوب تجھے کثیر نسل والی بیٹی عطا فرمائی ہے. یہاں پر کوئی آدمی ہے وہ اس علاقے میں ہے، دوسرے علاقے میں وہ خاندان نہیں ہے. ایک صوبے میں ہے، دوسرے صوبے میں، ایک ملک میں ہے تو دوسرے ملک میں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، سید زمین پر ہو یا زمین میں ہو، دنیا کا کوئی خطہ بتا دو جہاں سید نہ ہو. زمین میں دیکھو یا زمین پر دیکھو، کوئی حصہ ملے گا. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تو آپ کو کثیر النسل بنایا ہے، آپ کی نسل تو سب سے زیادہ ہوگی. آپ تو نماز پڑھیے، رب کے لیے قربانی دیجیے. ہاں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. ولید کا بیٹا خالد مسلمان ہو گیا، نبی کا غلام بن گیا، ولید تو بے نام و نشان. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نبی کا غلام بن گیا، خادم ہو کر مسلمان ہو گیا. ان کی نسلیں مٹ گئی. محبوب رہے گا یوں ہی، تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور خاک ہو جائے ادو جل کے، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے گا. ہمیں جو پیغام دیا ہے، دشمن جب گستاخی کرے تو بریلی کے تاجدار کا پیغام یاد رکھنا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. تو شدت کیا تلوار چلا کے نہیں، غید میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. ایک تو چھپے ہوئے ہیں، کچھ چھپے ہوئے گستاخ ہیں. یا رسول اللہ کو ہو تو یہ بھی چڑھ جائیں گے اور یہ بھی. دیو کے بندے بھی تو یہ گستاخ ہیں، بھلے داڑھی کرتا پجامے میں ہیں اور یا رسول اللہ پہ فتوے وہی تو لگاتے ہیں. اس لیے بریلی کے تاجدار بڑی بات کی ہے، غید میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، اور جانے کافر پر قیامت کیجئے. مثل فارس زلزلے ہوں نظم میں، ذکر آیت ولادت کیجئے. اور شرک تے میں ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہاں کی میں آخری بات اور بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پورا یقین ہو جائے. یہ تو پورا قرآن نبی کی سیرت، نبی کی شان بیان کر رہا ہے. میرے آقا پہ وہی کچھ دن ٹھہر گئے، وہی نہیں آئی. انہوں نے کہا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. اب قرآن سنا، وَالضُّحَىٰ، وہ تو کہہ رہے چھوڑ دیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب تیرے چاند جیسے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور کالی رات جیسی کالی زلفوں کی قسم. اور گورے چہرے پر جب کالی زلفیں ہوں تو اس کی خوبصورتی عالم. تو فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
نہ تیرے رب نے چھوڑا نہ تجھے برا جانا۔ ایک خوشخبری اور سنا دی، ہر آدمی کتنا ہی بڑا ہو وہ بڑھاپے میں جی چاہتا ہے۔ بولو گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ بڑھاپے میں گھٹت ہے، کمزوری ہے۔ سورج ڈھل کے واپس گرتا ہے کہ نہیں گرتا؟ چاند پورا ہونے کے بعد پھر ادھورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن محبوب تیری شان کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ امت زیادہ ہوگی، بولو پہلے زیادہ تھی کب زیادہ ہے؟ اور یہاں حکم شفاعت نبوت آپ کی اور قیامت میں شفاعت آپ کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے۔ یاد رکھیں ہمیں یہی چرچا اپنانا ہے، جب گستاخی کریں ہم اپنا عہد کر لیں، اب گلی گلی میں محفل میلاد ہوگی، نبی کے چرچے ہوں گے، یا رسول اللہ کے نعرے ہوں گے، درود شریف کی کثرت ہوگی، وہ بے موت